بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یار بسا اوقات آپس میں لوگ ایک دوسرے کو بچے دیتے ہیں، تو شرعی روح سے اس کا کیا حکم ہے؟ ویسے شرعی روح سے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر تربیت اور پرورش اور بہتر طریقے سے اس کے اخراجات اٹھانے کے نیت سے وہ کس سے بچہ لیتا ہے تو یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ بچہ کسی بھی حکم میں حقیقی اولاد کی طرح پھر نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی شخص اپنا بیٹا یا بیٹی کسی دوسرے کو دیتا ہے تو اس بچے کی جو ماں ہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا حق بچے پر اس کی ماں کا ہوتا ہے، تو لہٰذا اس سے اجازت لینا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ چونکہ بچہ لے پالک بچہ ہے، حقیقی بچہ نہیں ہے، تو اس بچے کا جو اپنا اصلی باپ ہے تو اس کی طرف اس بچے کی نسبت کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ اور یہ اس لیے لازمی ہے تاکہ نسب کا اختلاط نہ ہو۔ یہ جس طرح ہماری اسلام میں ہوتا ہے نا کہ زنا حرام ہے، تو زنا کی حرمت پر اور بھی بہت سارے حکمتیں ہیں اس میں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے اختلاطی نسب پیدا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے زنا حرام ہے۔ پھر انسان کے اپنے باپ کا پھر پتہ نہیں چلتا، تو لہٰذا اس وجہ سے زنا حرام ہے۔ تو اس صورت میں بھی جب کسی نے اپنا بچہ یا بچی کسی اور کو دے دیا تو اس بچے یا بچی کا جو اپنا باپ ہے تو اس کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ فرض ہے، لازمی ہے۔ قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ ضروری ہے، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ اختلاطی نسب نہ ہو۔ اور اگر کوئی اس بچے یا بچی کی نسبت اس باپ کی طرف کرتے ہیں جو گود لینے والے ہو، جو اس کا اپنا باپ نہ ہو، لیکن کسی نے اس کو اپنی بیٹی یا بیٹا دے دیا اور اب وہ صرف اس کی تربیت ہی کرتا ہے، گود لینے والا ہے بس، تو اب اس بچے یا بچی کا نسبت اس باپ کے یعنی اس گود لینے والے یعنی پرورش کرنے والے مرد کی طرف کرنا کہ اس کا باپ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ یہ قرآن کریم کے آیت سورۃ احزاب آیت نمبر 5 کے خلاف ورزی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ سرپرست کے نام سے اس کو پکارے کہ اس کا پرورش کنندہ ہے، پرورش کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی جو یعنی دوسری گھر میں وہ چلے گئی یا چلا گیا بچہ، یہ اس کی ماں ہے مثال کے طور پر، تو اس طرح کر سکتا ہے سرپرست کے طور پر۔ لیکن حقیقی جو اس کا باپ ہے، حقیقی جو اس کی ماں ہے، تو اس کی ماں اور باپ تا قیامت ہے، اس کی طرف اس کی نسبت ضروری ہے، چاہے شناخت کارڈ میں ہو، چاہے فارمز میں ہو، اسکول کالج کے فارمز ہو یا اور جتنی بھی ہو، تو اس میں اس بچے اور اس بچی کی نام کی ولدیت کے ساتھ جو اس کا ولدیت ہے نا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کے نام سے ہوگا، وہ اس گود لینے والے اور پرورش کنندہ کے نام سے نہیں۔ اگر کسی نے پرورش کنندہ اور گود لینے والے ماں باپ کے نام لکھا ولدیت کے خانے میں تو یہ ناجائز اور حرام ہے، قرآن کریم کی سورۃ احزاب آیت نمبر 5 کے خلاف ورزی ہے، تو اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ اب یہ نسب کا اختلاط بھی ہو جاتا ہے، نام کسی اور کی طرف اس کی نسبت یہ حرام اس لیے ہے کہ احادیث میں بھی بہت ساری وعیدات ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ او انتمى الى غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ المتتابعۃ۔ سنن ابو داؤد کا حدیث ہے، یہ 5115 نمبر، جس نے کسی اور کے باپ کی طرف کسی کو منسوب کر دیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو اور مسلسل لعنت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو لہٰذا جو گود لینے والا ہے اور جو گود لینے والی ماں ہے تو اس بچے کی نسبت ان کی طرف نہیں کرنا چاہیے، ناجائز حرام ہے، بلکہ اس کی جو اپنے ماں باپ ہے اس کی طرف کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل منہ صرف ولا عدل۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے 239 نمبر، کہ جس نے کسی کو کسی اور کی طرف منسوب کر دیا
اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف تو اس پر اللہ کی لعنت و فرشتوں کی لعنت تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اس آدمی سے پھر نہیں کوئی فرض عمل قبول ہوگا نہیں کوئی نفل۔ تو اتنی سخت وعیدات اس کے بارے میں آئی ہے، لہٰذا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے کہا کہ کسی بھی حکم میں یہ حقیقی اولاد کی طرح نہیں ہوتا، تو نسبت میں بھی نسب میں بھی اور اس طرح جو یعنی پردے کا مسئلہ ہے پردے کا، تو اس میں بھی مثال کے طور پر اپنے حقیقی بیٹے سے تو عورت پردہ نہیں کرتی نا چہرے وغیرہ کا، تو اس طرح یہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، لہٰذا اس سے یہ پردہ ضرور کرے گی۔ لہٰذا جو لے پالک ہوتا ہے، اس طرح کے اولاد کو لے پالک کہتے ہیں، جو لے پالک ہوتی ہے حقیقی اولاد کی طرح ہی نہیں ہوتی، لہٰذا بالغ ہونے یا قریب البلوغ ہونے کے بعد گود لینے والے مرد لڑکی سے اور گود لینے والے عورت لڑکے سے پردہ کرے گی ضرور، یہ فرض ہے۔ ہاں اگر زمانے رضاعت میں جو دودھ کا زمانہ ہوتا ہے بچے کے 2 سال یا 2.5 سال کے اندر اگر گود لینے والی عورت نے اس کو دودھ پلایا تو پھر پردہ اس سے لازمی نہیں، اس لیے کہ اب اس کی رضاعی ماں بن گئی۔ اس طرح اگر گود لینے والی عورت بچے کی چچی ہو یا خالہ ہو، یا گود لینے والا مرد بچے کا ماموں ہو یا چچا ہو، تو بھی اس سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ اگر رضاعت کا مسئلہ ہو تب بھی پردہ ضروری نہیں ہے، اگر قرابتی نسبی ہو تب بھی یعنی پردہ ضروری نہیں، اگر یہ دونوں نہ ہو تو پھر پردہ ضروری ہے اور فرض ہے، لہٰذا اس مسئلے میں بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔